تے مائی بول کے آندی ہے چنا پتا سی اٹی مول وکنا نہیں، پر نظر بھکھی اوندی دید دیسی، چنا پتا اٹی مول او وکنا نظر پکھی اوندی دید دیسی، حشر تیک تے روے گا نام میرا، ایک مائی جڑی یوسف خرید دی، حشر تیک تے روے گا نام میرا، یوسف خرید دی سی۔ مائی بول کے آکھن لگی میں جاننی ہاں یوسف اٹیاں دے مول نہیں ملنا، میں جاننی ہاں یوسف روح نالوں قیمتی ہے، میں جاننی ہاں یوسف ہیریاں دے نالوں قیمتی ہے، میں جاننی ہاں میری اٹی دا مول کوئی نہیں، میں تے صرف بازار وچ جانا چاہنی ہاں کہ جدوں حشر دا میدان ہوئے گا یوسف دے خریداراں دی لسٹ پیش کیتی جائے گی، اللہ دی بارگاہ اندر ورقہ پیش کیتا جائے گا، مولا مصر دے بازار وچ جدوں تیرا نبی گیا ہے، جدوں مصر دیاں گلیاں اندر تیرا نبی گیا ہے، جدوں مصر دی منڈی اندر تیرا یوسف گیا ہے، ایس بندے نے بھی تیرے یوسف دا مول لایا ہے، ایس بندے بھی تیرے یوسف دا مول لایا ہے، فلاں بندہ بھی تیرے یوسف دا خریدار بنے، تے مائی بول کے آندی ہے وچ میرا نام ہی آئے گا، وچ میرا نام ہی آئے گا، کسے نے یوسف نو اینے سکے لائے نے، کسے نے اینے سکیاں دی بولی لائی ہے، کسے نے اینے سکیاں دی بولی لائی ہے، لیکن ایک ایسی مائی آئی ہے جندے کول سکے کوئی نہیں، جندے کول مال کوئی نہیں، جندے کول زیور تے جواہرات کوئی نہیں، جندے کول دولت کوئی نہیں، جندے کول دینار کوئی نہیں، ایک ماڑی جی مائی ہے جڑی اٹیاں تے روح بنا دی ہے، اٹیاں تے روح کت دی ہے، اٹیاں دے تاگے بنا دی ہے، او اٹی لے کے مصر دے بازار وچ آئی ہے تے آندی کی ہے چنا پتا ہے اٹی مول وکنا نہیں، مائی بول کے آندی ہے مینوں پتہ ہے یوسف نے لبنا کوئی نہیں، میں جاننی ہاں اے اٹی نال یوسف نے لبنا کوئی نہیں، چنا پتا ہے اٹی مول وکنا نہیں، پر نظر بھکھی اوندی دید دیسی، مائی بول کے آندی مینوں پتہ ہے اے اٹی نال یوسف نے نہیں لبنا، لیکن میری نظر ترس دی ہے جدوں میں رولا سنیا ہے کہ مصر اندر ایک بڑا سونا آیا ہے، مصر اندر ایک بڑا حسین آیا ہے، ایک بڑے حسن والا آیا ہے، ایک بڑی نزاکت والا آیا ہے، ایک بڑی جلالت والا آیا ہے، ایک نوری چہرے والا آیا ہے، ایک حسنہ دا پیکر آیا ہے، ایک حسینہ دا لجپال آیا ہے، نظر ترس گئی ہے، میں سوچیا کیویں ویکھاں کیویں بازار اندر جاواں، دل اندر خیال آیا نہیں اماں پریشان نہ ہو، اٹی چک لے گلی وچ ٹر جا یوسف نظر آ جائے گا، اٹی اٹھا لے گلی وچ ٹر جا یوسف نظر آ جائے گا، ہن مائی بول کے آندی ہے مینوں پتہ ہے اٹی مول
وکنا نہیں، پر نظر پکھی اوندی دید دیسی، حشر تک تے رہے گا نام میرا، ایک مئی بھی یوسف خرید دی سی۔ جنی دیر یوسف دا ذکر رہے گا لوگ گلا کرن گے یوسف منڈیاں دے وچ وکدا وکاندا، یوسف دیاں بولیاں لگدیاں رہیاں نے، یوسف مصر دے بازاراں اندر وکدا رہیا ہے، کسے نے اینی بولی لائی، کسے نے اینی بولی لائی، وچ میرا بھی نہ آئے گا، ایک میٹی لے کے یوسف نو خریدن آئیے، حشر تیک تے رہے گا نام میرا، ایک مئی جیڑی یوسف خرید دی سی۔ ہن یوسف پاک دی بولی لگ رہی ہے، کسے نے 300 سکے، کسے نے 500 800 1000 1100 1300 سکے حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لائی ہے۔ یوسف پاک ٹھٹے تے موجود نے، لوگاں دا ہجوم ہے، رش پیا ہویا ہے، جویں منڈیاں تو جانور خریدن جائیدا ہے انج لوگ غلاماں نو خریدن گئے ہوئے نے۔ کچھ حلم ہے گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام دا مالک آندا ہے 1300 سکے بھی تھوڑے نے، میرا غلام انہاں تو بھی اونچا ہے، 1300 سکے بھی تھوڑے نے، کنا منافع آ رہا ہے مالک بن نزار نو کہ 18 سکیاں دا خریدیا ہے تے 1300 سکے بولی لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے 18 سکیاں دا ویچیا سی یوسف قافلے والیاں نو، 18 سکیاں دا، لیکن مصر دے بازار اندر 1300 سکے بولی لگ گئی ہے تے مالک کہہ رہے ہیں میں ہجے بھی نہیں بیچنا، مول تھوڑا ہے، یوسف بہتا سونا ہے، مول تھوڑا ہے، یوسف زیادہ سونا ہے۔ اینے حلم ہے گزرے، اینی دیر گزری تے عزیز مصر بھی مصر دے بازار اندر آ گیا، غلاماں نو خریدن واسطے، نوکر خریدن واسطے، خادم خریدن واسطے۔ جدو عزیز مصر آیا نا تے شور مچیا ہویا ہے، ہر زبان تے نام یوسف دا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ مصر دے بازار اندر جننے بھی غلام وکن آئے نے سارے ایک پاسے تے یوسف کلا ایک پاسے، مصر وچ وکن والے سارے غلام ایک پاسے، یوسف کلا ایک پاسے۔ عزیز مصر دے کناں میں جدو آواز آئی نا تے عزیز مصر دی طلب ود گئی، میں بھی تے ویکھاں کیڑا غلام ہے ہر بندہ ہی جندا نام لئی جا رہا ہے، کیسا غلام ہے کہ ہر بندہ اوندا ہی ذکر کری جا رہا ہے۔ تے جدو عزیز مصر دی سواری اگے ودی نا تے نظر پئی یوسف پاک دے چہرے تے، عزیز مصر بھی رہ گیا، آندا یہ غلام نہیں، یہ ایڈا سونا اینا حسین غلام نہیں ہو سکدا۔ تے جدو عزیز مصر نے سنیا نا کہ ایک بندے نے 1500 سکیاں دی آواز لائی ہے تے عزیز مصر فرماندے نے میں اندا 3000 سکے مول دیاں گا، کتاباں اندر آندا ہے 3000 سکے۔ شور مچ گیا، ہے کوئی بندہ جڑا اس تو ود بولی لائے، جڑا اس تو اچھی بولی لائے، اس تو اعلیٰ بولی لائے؟ ہر بندے خاموش ہو گیا کہ عزیز مصر نے تے مول والی حد کر چھڈی ہے۔ چلو 1500 سکے بولی لگی سی، 1600 سکے دی آواز لگ جاندی، 1800 سکیاں دی آواز لگ جاندی، یا حد 2000 سکیاں دی آواز لگ جاندی، بولی سمجھ وچ آوندی۔ عزیز مصر نے تے حد کر دیتی ہے 3000 سکے۔ جدو کوئی نہیں نہ بولیا تے مالک بن زار فرماندن اے عزیز مصر اج تو یوسف تیرا ہے، میں ان دا مول خرید لیا ہے، میں ان دی قیمت لے لئیے۔ تے جدو عزیز مصر نے حضرت یوسف پاک نو ویکھیا نا، قریب تو ویکھیا، نیڑیوں ویکھیا، عزیز مصر دی نظر رہ گئی، حیران ہو گیا کہ اینا سونا بچہ، اینا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ تے منڈیاں وچ کیوں پیا وکدا ہے، ان دی بولی منڈیاں دے اندر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تے حضرت یوسف پاک دا حسن ہے تے میرے نبی دا حسن تے وراء الورا ہے، میرے نبی دا حسن تے با کمال ہے۔ حضرت یوسف پاک فرماندے نے بے شک حسن
زیادہ میرا ہے سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں جنہیں جنہیں اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا ہے لوگ حیران ہو گئے نہیں عزیز مصر پوتی فار ویکھ کے کی آندا ہے اتنا سونا غلام ہے اینا پیارا غلام ہے اینا خوبصورت بچہ میں کسے ملک اندر نہیں ویکھیا کسے شہر اندر نہیں ویکھیا پورے مصر اندر میں اینگدا بچہ نہیں ویکھیا اگر میں یوسف دیا اکھاں میں نواں اکھاں میں لا جواب نظر آندیاں نے اگر آپ دے رخسار ویناواں رخسار بھی با کمال نظر آندے نے اگر میں آپ دی عمر ول ویناواں عمر بھی با کمال نظر آندی ہے حضرت یوسف دے حسن دا شور مچیا ہوئے ہر بندہ ایک ہی جا رہے صدقے جائیے اے چہرہ غلام والا نہیں اے چہرہ تے سردارہ والا چہرہ ہے اے غلامہ والا چہرہ نہیں لیکن لوگ نہیں جان دے اے غلام نہیں بلکہ اللہ دا نبی بن کے آیا ہے اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہے ہن یوسف پاک دیا منزلہ طے ہوندیاں جا رہی نے مصر دی منڈی وچ بولی لگی ہے ہر بندے نے اپنے اپنے معیار دے مطابق ہر بندے نے اپنے اپنے خزانے دے مطابق بولی لائی ہے لیکن عزیز مصر نے اپنی بادشاہت کے مطابق بولی لا کے حضرت یوسف نو خریدے آئے ہن جدو خریدے آئے تے یوسف پاک فرماندے نے بے شک حسن زیادہ میرا ہے سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں عزیز مصر نے یوسف پاک نو خریدے آئے وقت گزرے ہے ان کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کے اپنے محل دے اندر لے کے گیا ہے نا تو سارے نوکراں نے سارے غلاماں نے ویکھیا ہے کہ عزیز مصر اج عجیب غلام خرید کے لے آیا ہے کہ پہلا جننے بھی نوکر عزیز مصر لے کے آندا رہے ہیں سارے عزیز مصر دے پیچھے ٹردے رہے نے اج جڑا غلام عزیز مصر خرید کے لے آیا ہے نا عزیز مصر نے جنڈی پائی ہوئی ہے تو یوسف پاک نال نال ٹری جا رہے ہیں اللہ دے نبی نال نال چلی جا رہے ہیں تو جدو یوسف عزیز مصر دے محل اندر پہنچے نا تے ویندے کی نے بڑے بڑے نوکر نے بڑے بڑے چاکر نے بڑے بڑے محل نے بڑا خوبصورت محل بنیا ہوا ہے بڑے بڑے کمرے نے حضرت یوسف پاک خاموش نے عزیز مصر دے کمرے دے اندر پہنچ گئے جدو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے اپنے کمرے دے اندر گیا نا تے اپنے غلاماں نو آندا ہے زلیخا بانو نو بلا کے لے آؤ جدو عزیز مصر دی بیوی سی زلیخا جڑی 60 سال دی عمر اندر اللہ دے نبی دی دیوانی ہوئی 60 سال دی عمر دے اندر عاشق ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی لیکن جدو یوسف نو خرید کے کھڑے ہے نا زلیخا نو بلایا گیا ہے زلیخا آئی ہے تو جدو آندے نظر پئی ہے نا یوسف علیہ السلام تے زلیخا بول کے آندی عزیز مصر میں داد دینی ہے تیری پسند نو میں داد دینی ہے شاباش بولنی ہے تیرے
اینا سونا غلام خرید کے لے آندا اینا پیارا غلام خرید کے لے آندا تے عزیز مصر بول کے فرماندے نے ساڈے کول اولاد کوئی نہیں، جدوں میں دے حسن ول ویکھیا ہے نا میرے دل اندر خیال آیا ہے ایندا چہرہ غلاماں والا تے نہیں، ان غلام بن کے نہیں اپنا پتر بنا کے خریدنا وا، ان غلام بن کے نہیں اپنا بنان واسطے خریدنا وا۔ تے زلیخا اج تو یوسف میں تیرے لیے خرید کے لے آندا ہے، اے میں اپنی طرفوں تینو تحفہ عطا فرمانا۔ ہن جدوں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا مائی دے سپرد ہوئے نے تو جتنے بھی نوکر سن چاکر سن جنیاں بھی بیبیاں ملازم سن نوکرانیاں سن جتنے بندے نوکر سن انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیتا سڑنا شروع کر دیتا کہ ساڑھے تو بعد میں بچہ آیا ہے تے ساری محبت ہی بچے نال ہو گئی ہے، ساری توجہ اس بچے والے چلی گئی ہے، سارا خیال اس بچے والے چلا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بڑے حسین بھی سن تے بڑے ذہین بھی سن، اللہ نے آپ نو پڑھنا لکھنا بھی سکھایا سی، علم عطا فرمایا سی۔ انہاں جدو 2-3 دن گزرے حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دا کھانا پسند نہ آیا، آپ فرماندے نے کہ اگر اجازت ہوئے تو تواڈے لنگر خانے میں جا کے میں آپ نظر نہ مارا کہ تواڈے باورچی کھانا کیویں بنا دین۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام گئے نا تو جڑا باورچی کھانا بنا رہا سی آپ نے انہوں ہٹایا، فرمایا پیچھے ہو اج کھانا میں تینوں بنا کے دسنا کہ کھانا کنج بنائی دا ہے۔ جدو اللہ دے نبی نے کھانا بنایا نا تے گیا عزیز مصر دے ٹیبل تے کھانا طرح طرح دی ڈشاں پہنچیاں، پھل پہنچے، سبزیاں پہنچیاں۔ اس وقت اندر جڑا گوشت مصر دے لوگ پسند کردے سن جدو وہ پہنچیا تے عزیز مصر خوشبو دے نال ہی حیران ہو گیا تے زلیخا نو بول کے آندا ہے اج کھانا ساڈے ملازماں وچوں کسے نے نہیں بنایا، یہ کھانا جڑا اج ساڈے سامنے آیا ہے یہ نوکراں دا بنیا کھانا نہیں۔ تے حضرت یوسف پاک مسکرائے تے مسکرا کے فرماندن اج تواڈے کھانے نو ہاتھ یوسف دے لگے نے، اج جڑا کھانا تسی کھان لگے ہو انو ہاتھ یوسف دے لگے نے۔ تے عزیز مصر حیران ہو گیا جدو کھانا کھادا نا کھانا کھادا تے آندا یوسف کمال ہو گیا ہے، اینی میری زندگی ہو گئی ہے اج تک کسے نوکر نے انگی دا کھانا بنا کے نہیں دیتا۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے ہیں کہ میری ایک گل سماعت فرما لو، میری وجہ تو کسے نوکر نو نوکری تو نہ کڈے اج، کل نو کوئی آکے کہ یوسف دی وجہ تو میری نوکری گئی میں بے روزگار ہو گیا، ہو سکتا ہے تہاڈی غلامی کر کے کوئی اپنے بچوں دا پیٹ پالدا ہوے، کوئی اپنے گھر نو چلاندا ہوے، میں نگرانی ضرور کراں گا لیکن کسے بھی ملازم نو نکلن نہیں دیاں گا۔ عزیز مصر نو آپ دی گل پسند آئی، کھانا کھاندیا کھاندیا جدو گلاں اگے ٹریاں نا تے عزیز مصر بول کے آندا یوسف تو پڑھنا جاننا ہے